أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو قائم بذاته لكل شيء منه الوجود وحده لا شريك له هو الحي القيوم الودود. والصلوات والتحيات على أفضل الأنام محمد المصطفى خاتم أنبيائه وعلى خاتم ولايته الذي كان على بينة من ربه خليفة الرحمن سميج النبي الموعود مجيئه في آخر الزمان وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين الراشدين الصالحين هم أصحاب اليقين الذين صعدوا ذروة الدين. دینی بھائی، آج میں آپ سے ایک ایسے معاملے یا مسئلے کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جو بڑا کامن ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے فراغت کا. فراغت یعنی فکروں سے، پریشانیوں سے، ذمہ داریوں سے آزاد ہوتا ہے آدمی، تو اس کو کہتے ہیں فارغ البال. خوشحالی ہے، معاشی حالت اچھی ہے، مکان ہے، لباس ہے، سامان ہے، زیور ہے، کپڑا ہے، ساری چیزیں جس آدمی کو میسر ہیں، اس آدمی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ فارغ البال ہے، یعنی ہر قسم کی فکر سے آزاد ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ویل بینگ، یعنی اچھی حالت کا رہنا، خوشحال. خوشحال کا لفظ ہے اردو میں، تو فراغت کے معنی ہے خوشحالی. اس کو انگلش میں ٹو بی ویل آف بھی کہا جاتا ہے. ویل آف کا مطلب یہ ہے کہ خوشحال، تمام ضروریات مہیا ہیں اور کوئی محتاجی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ پہننے کی، نہ اوڑھنے کی، نہ رہنے کی، نہ بسنے. تمام چیزیں جس آدمی کو مہیا ہیں اس کو آپ کہتے ہیں کہ فارغ ہے یا یہ کہ خوشحال ہے. یہ کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے صحت دی، جسمانی صحت، اس کو بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ خوشحال ہے، صحت مند ہے. تب ہوتا یہ ہے کہ دنیا بھر میں گریٹنگس ہوتی ہے، سلام. اس کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے آدمی کی خیریت پوچھتے ہیں. پہلے تو آپ نے سلام کیا، چاہے کسی زبان میں ہو، کسی طریقے کا سلام ہو، سلام کیا آپ نے، اور اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں ہاؤ ڈو یو ڈو، ہاؤ آر یو. یہ سوال ہوتا ہے، خیریت پوچھی جاتی ہے. دوسرا آدمی کہتا ہے کہ آئی ایم فائن. آپ غور فرمائیں، یہ کسٹم ہے، عام رواج ہے، ہر قوم میں ہے، ہر زبان میں ہے، ہر ملک میں ہے کہ آئی ایم فائن. اب یہ ہے کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں بالکل خیریت سے ہوں، کبھی وہ خیریت سے ہوتا ہے، کبھی اس کی خیریت نہیں ہوتی. بظاہر کہتا ہے کہ میں خیریت سے ہوں، حالانکہ بڑا پریشان ہے، بہت پریشان حال ہے، مگر اپنی پریشانی کو چھپاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ فائن. آپ غور فرمائیں،
تو یہ رواج ہے اور یہ طریقہ ہے. اس طریقے کے پیچھے جو چیز موجود ہے، یونیورسلی موجود ہے، وہ چیز ہے ایک کانسیپٹ آف ویل بینگ. خیریت کیا ہے، عافیت کیا ہے، واٹ از ویل بینگ. یہ بات غور کرنے کی ہے، سوچنے کی ہے کہ دنیا ساری جس چیز کو ویل بینگ سمجھتی ہے، کیا حقیقت میں وہ ویل بینگ ہے؟ جب بہت رسمن آدمی کہہ دیتا ہے دوسرے آدمی سے آئی ایم فائن. آپ نے غور فرمایا یہ جو آدمی کا اظہار ہے کہ میں خیریت سے ہوں، میں اچھا ہوں، میں ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ٹھاک ہے، حالانکہ اندر سے کافی پریشانیاں ہیں، مگر آدمی کہتا ہے کہ ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے. تو یہ بات غور کرنے کی ہے کہ خیریت کا جو کانسیپٹ ورلڈ وائڈ موجود ہے، وہ کانسیپٹ کیا ہے اور کیا وہ صحیح ہے؟ آج ہم اس کے متعلق غور کریں. تو بات یہ ہے کہ زندگی ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی کے لیے اس میں سینکڑوں پرابلمس ہیں. زندگی صرف اتار کا نام نہیں ہے، اس میں کئی چڑھاؤ آتے ہیں. چڑھاؤ ہے، اتار ہے، آسانی ہے، مشکل ہے. ان جماعت اوسری دوسرا مشکل کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ راحت بھی ہے. تو ہر آدمی کے لیے یہ موجود ہے اور ہر آدمی کے لیے اس کی زندگی ایک چیلنج ہے. اس کو وہ آدمی ہی بہتر جانتا ہے، کوئی دوسرا آدمی نہیں جانتا. مگر سوسائٹی نے رواج ایسا بنا دیا ہے کہ ہر آدمی اپنی خیریت، اپنی عافیت کا اظہار کرتا ہے. آئی ایم فائن. یہ آپ نے غور فرمایا کتنے لوگ ہیں جو معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہیں. کوئی ہے کہ جو بڑی لمبی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی ہے کہ قرضدار ہے، مخلوص ہے اور قرض ادا کرنے کے لیے پریشان ہے. کسی کا یہ حال ہے کہ اس کی ضعیف ماں بیمار ہے، ضعیف باپ بیمار ہے، اکلوتا لڑکا بیمار ہے اور وہ اس پریشانی میں ہے. آپ غور فرمائیں تو زندگی، ہر زندگی اپنے پرابلمس رکھتی ہے، اپنے چیلنجز رکھتی ہے، اپنی پریشانیاں اس کے اندر موجود ہیں. دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو بالکل ہی بے فکر ہو، جیسا کہ سمجھا جاتا ہے. عافیت اور خیریت کا جو مفہوم ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ صحیح معنوں میں صحیح کانسیپٹ نہیں ہے. یہ حالات زندگی کے ایسے ہیں کہ جس کی پریشانیاں، جس کی مشکلات وہی جانتا ہے. کسی کو معاشی مشکل ہے، کسی کو جسمانی شکایت ہے، کسی کو سوشل پریشانیاں ہیں. ہر آدمی کسی نہ کسی الجھن اور کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. اس کو جوش ملیحہ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. آلام سے کسی کی جوانی ہے پائمال. عالم کہتے ہیں درد کو، درد کی جمع، علم کی جمع ہے آلام. آلام سے کسی کی جوانی ہے پائمال، امراض سے کسی کا بڑھاپا ہے ایک وبال. اس کو ہے خوف ننگ، اسے نام کا خیال، روزی سے کوئی تنگ، کوئی عشق سے نڈھال. روزی سے کوئی تنگ، کوئی عشق سے نڈھال. 100 دن خزاں کے ہیں تو ہیں 2 دن بہار کے. 100 دن ساری زندگی کا نقشہ کھینچ رہا ہے. 100 دن خزاں کے ہیں تو ہیں 2 دن بہار کے. قرباں ہجوم رحمت پروردگار کے. ہر زندگی کے اپنے چیلنجز ہیں اور ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے کیا پرابلم، دوسرا نہیں جانتا.
اس کا پڑوسی بھی نہیں جانتا کہ اس کی کیا پرابلم. تو جہاں زندگی کا یہ حال ہے وہاں عافیت یا ویل بینگ یا فراغت، لفظ میں نے فراغت کا استعمال کیا اور عمدن استعمال کیا ایک مصلحت سے. فراغت یا بے فکری، خوشحالی، اس کے متعلق مزید غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک فراغت وہ ہے جو ظاہری ہے، ساری دنیا جس کو سمجھتی ہے. اگر کسی آدمی کو اللہ نے کافی دولت دے رکھی ہے، سارے اسباب مہیا ہیں، بنگلہ ہے، کار ہے، ساری چیزیں جو ماڈرن لائف کی ضروریات ہیں سب کی سب اس کے پاس موجود ہیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ آدمی ویل آف ہے. یہ ہے عافیت کا جو تصور ہے. لیکن ایک آدمی ہے بیچارے کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، 6 مہینے سے پریشان ہے، حیران ہے، اس کی صورت سے اس کی پریشانی ظاہر ہو رہی ہے، تو اس کی عافیت نہیں، اس کی خیریت نہیں ہے. حالانکہ آپ اس کی بھی خیریت پوچھتے ہیں اور وہ بھی رسماً آپ کو جواب دیتا ہے کہ ہاں سب ٹھیک ہے، سب اللہ کا فضل ہے. آپ نے غور فرمایا جو شریف آدمی ہوتا ہے، 2 قسم کے آدمی ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو اپنی مصیبت کا رونا دوسروں کے آگے ہوتا ہے، سب بتا دیتا ہے، اس کے جو حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، سب کا اظہار لوگوں سے کرتا پھرتا ہے. آپ اس کو اچھا آدمی نہیں سمجھتے. مگر ایک آدمی ہے کہ ساری مصیبتیں برداشت کرتا ہے، مگر اپنے چہرے سے، اپنی باتوں سے، اپنے کردار سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ کیا اس کی پریشانیاں ہیں، کیا اس کے مسائل ہیں. یہ اعلیٰ ذات کا آدمی ہوتا ہے. مگر دونوں صورتوں میں آپ جس کو فراغت سمجھ رہے ہیں، جس کو خوشحالی سمجھ رہے ہیں، وہ حقیقی خوشحالی نہیں. اس واسطے کہ دولت کی فراوانی سے آدمی کا دل اور اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا. آپ اس بات پہ غور فرمائیے. دولت چاہے کتنی ہی ہو، آدمی کوشش کرتا ہے کہ کچھ اور ملے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہے. تو دولت کسی کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی، چاہے جتنی ہو. کروڑ پتی بھی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے ہے بھی مزید کچھ اور مل سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دولت کسی کا منہ نہیں بھرتی، کسی کی حرص و آس کا منہ نہیں بھرتی. تو اب یہ بات ہے کہ حقیقی عافیت کیا ہے، حقیقی خیریت کیا ہے، یہ ہم کو غور کرنا ہے اور یہ ہم کو سمجھنا ہے. اور انشاءاللہ آج ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آدمی کی حقیقی خوشحالی وہ ہے کہ اس کا دل اور اس کا ضمیر مطمئن ہو جائے، اس کا دل مطمئن ہو جائے تو اس میں پیدا ہوتی ہے خلاف. حالانکہ ہے وہ اس کے لمیٹڈ مینس ہے، اس کی گنجائش بہت تھوڑی ہے، مگر اس کا دل بھرا ہوا ہے، مطمئن ہے اپنی زندگی سے، اور زندگی جیسی وہ بسر کر رہا ہے اس سے وہ مطمئن ہے. اس کا ضمیر مطمئن ہے کہ میں تو زندگی بسر کر رہا ہوں، صحیح راستے پہ چل رہا ہوں، ٹھیک زندگی بسر کر رہا ہوں. اگر اس کا دل مطمئن ہے تو سمجھیے کہ یہ اس کے دل کی، اس کے دماغ کی عافیت ہے، خیریت ہے. کیونکہ اس کے دل میں ایک طرح کا اطمینان ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، میرا رویہ زندگی کا وہ درست اور صحیح رویہ. مگر یہ ہے کہ سچی عافیت تو وہی ہے جو دل کی عافیت ہے. آدمی کا دل مطمئن ہو، اس کا ضمیر مطمئن ہو جائے تو یہی اس کی خوشحالی ہے. میرا خیال ہے یہ حقیقی خوشحالی ہے.
اور باقی وہ جو ظاہری خوشحالی ہے وہ حقیقی خوشحالی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک تو رہنے والی نہیں ہے، آج ہے اور کل نہیں رہتی، تو وہ خوشحالی نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا تو خوشحالی کی دو قسمیں ہو گئی، ایک ظاہری خوشحالی ہے اور ایک حقیقی خوشحالی ہے۔ آپ غور فرمائیں میری بات پہ۔ اب میں آپ کو امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سناتا ہوں۔ نقیات میاں عبدالرشید میں آیا ہے، اگر کسیرا پرسیدے، اگر کسی سے آپ پوچھتے کہ فراغ ہست، کیا فراغ حاصل ہے، کیا خیریت سے ہو، کیا عافیت حاصل ہے، یہ مطلب ہے فراغ ہست، کیا فراغ ہے، کیا خوشحالی حاصل ہے، تو گفتے کہ آرے ہست، تو وہ کہتا کہ جی ہاں ٹھیک ہو، خوشحال ہوں۔ جیسا کہ میں اب دنیا میں ہوتا ہے، آپ کسی سے پوچھتے کہ کیا خیریت سے ہو، تو وہ جواب دیتا کہ جی ہاں خیریت سے ہو، تو آپ فرماتے فرمودے بندہ فراغ ظاہری نمی کو سب۔ امامنا اور سیدنا فرماتے تھے کہ بندہ ظاہری فراغ کو نہیں پوچھ رہا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک ہے ظاہری فراغ اور ایک حقیقی فراغ۔ تو آپ فرماتے کہ بندہ فراغ ظاہری نمی پرسد، بندہ آپ تم سے ظاہری فراغ کے متعلق نہیں پوچھ رہا ہے، خاطر باخدا ہست، خاطر کے معنی دل، خاطر باخدا ہست، کیا دل خدا سے لگا ہوا ہے؟ آپ اس سے پہلے تو یہ پوچھتے کہ فراغ حاصل ہے، وہ کہتا کہ ہاں حاصل ہے، تو پھر آپ صراحت فرماتے کہ میں ظاہری فراغ کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ فرماتے کہ کیا دل خدا سے لگا ہوا ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ حقیقی فراغ، حقیقی خوشحالی اللہ کی یاد ہے، دل کا خدا سے لگا رہنا حقیقی خوشحالی ہے۔ ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام کے ہاں آدمی کی خوشحالی، اس کی ویل بینگ یہ ہے کہ اس کا دل خدا سے لگا ہوا رہے، یہ معنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں خاطر باخدا ہست، کیا تمہارا دل خدا سے لگا ہوا ہے؟ یہ ہے خیریت، یہ ہے عافیت کہ آدمی کا دل خدا سے لگا ہوا ہے۔ تو اب آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ فراغ ظاہری کیا ہے، فراغ باطنی کیا ہے، یہ بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ تو اب جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ ساری دنیا تو ظاہری فراغ ہی کو فراغ سمجھتی ہے، ہر قوم، ہر ملک، ہر سوسائٹی میں فراغ، خوشحالی، خیریت، عافیت کا مطلب تقریباً ایک ہی ہے، یونیورسل ہے یہ، مگر امامنا اور سیدنا اس کو تسلیم نہیں فرماتے، اس کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں۔ آپ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ اس کو فراغ نہیں ہے یہ نہیں فرمائے، بلکہ آپ کے ہاں ظاہری فراغ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے آپ فرما رہے ہیں کہ بندہ فراغ ظاہری نمی پرسد، بندہ ظاہری خوشحالی کو نہیں پوچھ رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ظاہری خوشحالی آپ کے ہاں خوشحالی نہیں ہے، بلکہ خوشحالی کیا ہے؟ خاطر باخدا ہے، کیا دل خدا سے لگا ہوا ہے؟ تو یہ معلوم ہے کہ دل کا خدا سے لگا رہنا بندے کی خوشحالی ہے، بڑا خوشحال بندہ ہے، he is very well off، اگر اس کا دل خدا سے لگا ہوا، اور اگر اس کا دل خدا سے لگا ہوا نہیں ہے تو خیریت نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں، خیریت نہیں ہے، اس واسطے نہیں ہے
کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ ہر مومن پر ذکر دوام فرض ہے، ہر مومن پہ فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر مومن کو اللہ کی یاد میں لگا رہنا ہے، تو اسی میں اس کی خیریت ہے، اسی میں اس کی عافیت ہے۔ اور اگر یہ چیز میسر نہیں ہے تو خیریت نہیں ہے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آدمی جتنی حفاظت کی چیزیں ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، سیکیورٹی گارڈ، لوہے کا گیٹ، حفاظت کے سیکیورٹی کے جتنے انتظامات ماڈرن لائف میں موجود ہیں وہ سب کے سب ناقص ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے انتظامات ہونے کے باوجود آدمی کی لائف اور اس کی پراپرٹی سیکیورڈ ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اگر آدمی اللہ کی حفاظت میں ہے تو یہ حقیقی حفاظت ہے۔ غور فرمائیے اس بات پہ، اگر ایک آدمی اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی، تو وہ حقیقی حفاظت ہے، وہ بالکل محفوظ ہے۔ آپ نے غور فرمایا، فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں۔ تو ہوا کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں تم کو یاد کروں گا اگر تم مجھ کو یاد کرو۔ ایک بندہ خدا ہے، اس کے ہاں دولت ہے یا روپیہ ہے یا پیسہ ہے، مگر وہ اپنے پروردگار کو یاد کر رہا ہے۔ فَاذْکُرُونِی، مجھے یاد کرو، اس حکم کی تعمیل میں اپنے پروردگار کو یاد کر رہا ہے۔ اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یاد کر رہا ہے، بندہ خدا کو یاد کر رہا ہے، خدا بندے کو یاد کر رہا ہے۔ تو اب بندہ کس کی حفاظت میں ہے، کس کی امان میں ہے؟ اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کی امان میں ہے۔ اس سے بڑھ کے خوشحالی اور کیا ہونا چاہیے بتائیے؟ اسی لیے امامنا اس کو خوشحالی قرار دے رہے کہ بندہ اللہ کی امان میں آ جائے، یہ خوشحالی ہے، سچی خوشحالی ہے۔ آپ غور فرمائیے اس بات کے اوپر، امامنا کا یہ ارشاد فرمانا ہے کہ کیا دل خدا سے لگا ہوا ہے، چھوٹا سا جملہ، خاطر با خدا ہست، کیا دل خدا سے لگا ہوا ہے؟ اس ایک جملے میں کئی والیوم آ گئے۔ اگر آپ غور کریں اور غور کرتے ہی چلے جائیں تو آپ پر معانی کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ غور فرمائیے، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ نے آپ نے اللہ کو یاد کیا، اللہ نے آپ کو یاد کیا، تو اب آپ اللہ کی یاد میں ہیں۔ اللہ کی یاد میں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی امان میں ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی مرضی کے خلاف آپ کا بال بیکار نہیں کر سکتی، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اللہ کی امان میں ہیں۔ آپ نے اللہ کو یاد کیا، اللہ نے آپ کو یاد کیا، آپ اللہ کی امان میں ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہیں، اللہ کی نظر کرم میں ہیں۔ جس پہ اللہ کی نظر کرم ہو اس سے بڑھ کے خوشحال، اس سے بڑھ کے خوش نصیب آدمی اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی کو امامنا خوشحالی قرار دیتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ہم مہدویوں کو سمجھنے کی اس زمانے میں سخت ضرورت ہے۔ ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں خوشحالی سے مراد کیا تھی؟ خوشحالی کا مطلب کیا ہے؟ خوشحالی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بندے کا دل لگا ہوا رہے، اللہ سے بندے کا دل لگا ہوا رہتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جب اس کو یاد فرماتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اس سے بڑھ کے حفاظت اور کیا چاہیے؟ آپ نے غور فرمایا. تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا، اپنے آپ کو ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کو یاد کرے، کیونکہ وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. یہ بات غور کرنے کی ہے. اب یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ذکر اللہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت پر ہی ذکر اللہ ہونا چاہیے. 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی ذکر ہے اللہ کا، یہ کافی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو. قیامًا وقعودًا وعلی جنوبکم، اللہ کو یاد کرو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرو فرما رہا ہے. ان تین کے سوا کوئی حالت نہیں ہو سکتی. آدمی یا تو کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوا ہوگا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تینوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. تو امامنا و سیدنا اسی حکم کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال اللہ کا ذکر کرے. بہرحال رب سنبھال، یعنی رب کی یاد سنبھال. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا حکم یہ ہے کہ ہر حالت میں آدمی اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کے ذکر میں لگا ہوا رہے. اگر اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، خاطر با خدا ہے، تو وہ اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوشحالی ہے. آپ غور فرمائیں اس بات کے اوپر. ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے ایک آدمی قرضدار نہیں ہے بلکہ دوسروں کو قرض دیتا ہے، اس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ دولت موجود ہے، تو وہ خوشحال ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ وہ ظاہری خوشحالی ہے، حقیقی خوشحالی نہیں. حقیقی خوشحالی تو یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کی نگاہ کرم میں آ جائے، اور جب اس پہ نگاہ کرم ہوتی ہے اس کے مالک کی، تو وہ ہر طرح سے محفوظ ہے، مامون ہے. اب اس کو بے فکر ہو جانا چاہیے. اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. آدمی اپنے سارے کام اللہ کے تفویض کر دے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضروریات، اس کی ساری مصیبتوں، اس کی ساری پریشانیوں کا کفیل دیکھنے والا ہے، اس کا ذمہ دار ہے. بندے کے سارے پرابلمس کا، اس کے سارے مسائل کا حل کرنے والا اس کا پروردگار ہے. تو آدمی جب اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی یاد کو دل میں ہمیشہ کے لیے رکھتا ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس آدمی کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتی. تو اسی چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ فراغ ہست، جو جس آدمی نے جواب دیا کہ مجھے فراغت حاصل ہے، اس کی بات کو آپ تسلیم نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے. جو آدمی یہ کہہ رہا کہ میں خیریت سے ہوں، اچھا ہوں، خیریت سے ہوں، آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے. آپ فرماتے ہیں خاطر با خدا ہست. خاطر با خدا ہست، کیا اللہ کے ساتھ دل لگا ہوا ہے؟ تو اللہ کے ساتھ دل لگا ہوا رہنا ہی واحد صورت ہے خوشحالی کی، ویل بینگ کی، محفوظ رہنے کی واحد صورت. تو اب ہم
لوگوں کو یہ غور کرنا چاہیے اور سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ کیا ہم خوشحال ہیں؟ آر وی ویل ٹو ڈو؟ ہمارے امام کے نے جو معیار ہم کو دیا ہے اس کے لحاظ سے ہم خوشحال نہیں ہیں بلکہ بڑے بدحال ہیں. آپ نے غور فرمایا ہم بڑے بدحال ہیں کیونکہ ہم یاد ہی نہیں کرتے اپنے پروردگار. جو یاد کیا وہ خوشحال ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یاد ہی نہیں کرتے. یہ یاد قائم کرنے کے لیے اللہ نے 5 مرتبہ نمازیں فرض فرمائیں ایک دن میں. 5 مرتبہ. کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہی تو ہے کہ نمازوں کے درمیان بندہ اللہ کو نہ بھول جائے، اس کے دل میں اللہ کا خیال، اللہ کی لگن لگی ہوئی رہے. بھائی کعبۃ اللہ کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا تو کیا اللہ اسی گھر میں رہتا ہے؟ اس کے باہر نہیں رہتا. اللہ تو ہر جگہ ہے، مگر اس کو اللہ کا گھر قرار دیا. ساری دنیا کے سارے گلوب پہ رہنے والے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو. کیوں؟ کعبے کا رخ کرنا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم یہ چاہتی ہے کہ آدمی کے دل کی توجہ اللہ کی طرف رہے. ہاتھ باندھ کے چہرہ اپنا منہ کا رخ وجہت وجہیہ للہ رب العالمین، اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر رہا ہے، کعبے کی طرف منہ کر رہا ہے. آپ غور فرمائیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے. 5 وقت ہاتھ باندھ کے قبلہ رخ کھڑے رہ کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی ساری توجہ اللہ کی طرف یہ تعلیم دی جا رہی ہے. تو اگر نمازوں کے درمیان اللہ کا بندہ یعنی اس کو زندگی کا رخ بتا دیا گیا 5 مرتبہ جیسے دنیا میں زندگی بسر کرنی چاہیے ویسا بتا دیا گیا ہے. یعنی جب مسجد میں ہے تو اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی. اب مسجد سے باہر گئے، بزنس کرنا ہے، سروس کرنا ہے اور روزی کمانا ہے تو جہاں جاؤ جاؤ، مگر یہ کہ یاد خدا کو مت چھوڑو، اس کے ساتھ رہو، اللہ کا خوف رکھو، گناہ کرنے سے ڈرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ غور فرمائیں، کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہو سکیں. تو اب آدمی جو پریکٹیکل لائف میں جو بازار میں آیا ہے، کاروبار کی جگہ آیا ہے، بزنس کی جگہ آیا ہے، اس آدمی کو یاد رکھنا ہے 5 مرتبہ اس کا رخ قبلے کی طرف کیا گیا، اللہ کے گھر کی طرف کیا گیا. اس کو کہا گیا اللہ کا گھر جس میں اللہ رہتا ہے، اس کی طرف رخ کرو، اس کی طرف نماز پڑھو. تو مطلب یہ ہے کہ تمہاری ساری زندگی میں تمہارے دل کی توجہ اس کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. اور اگر یہ ہے تو سمجھو کہ تم خوشحال، اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ بدحالی. تو تعلیمات مہدویہ میں یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آدمی اپنے دل سے، دل کی گہرائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں رہے، چاہے کوئی بھی کام کرے. دست بکار اور دل بیا، ہاتھ لگا ہوا ہے کام میں، دل ہے لگا ہوا اللہ سے. تو یہ کیفیت ہونی چاہیے، یہ مقصد ہے. تو اسی لیے امامنا فرماتے ہیں کہ فارغ وہ ہے، خوشحال وہ ہے کہ جس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کوشش کریں، اگر ہم بھول جائیں تو پھر یاد کریں. ہم کو تعلیم یہی دی گئی ہے، بھول گئے پھر یاد کریں، پھر بھولے پھر یاد کریں. تو اگر ہم کوشش کریں تو یہ بات قائم ہو جاتی ہے. اللہ کی یاد دل میں قائم ہو جاتی ہے. اللہ کی یاد اگر دل میں قائم ہو جائے تو سمجھیے کہ آپ اللہ کی نظر کرم میں ہیں. جو اللہ کی نظر کرم میں ہے
اس کی زندگی کامیاب، وہ سرخرو، وہی خوشحال ہے. خوشحال تو وہی ہے جس پہ اللہ کی نظر کرم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.